بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 68 پڑھنے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ایک ترانی حملی کے قواعد عامہ کے دوسرے حصے کو۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قیاس ایک ترانی، چاہے وہ حملی ہو یا وہ شرطی ہو، اس کے ہمارے پاس تقریباً 5 طرح کے قواعد ہمارے پاس آتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے تقریباً 2 طرح کے قواعد بیان کیے، آج تیسرے قاعدے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ دونوں مقدموں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے دوسرے قاعدے میں کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک کا موجبہ ہونا ضروری ہے، اگر دونوں سالبہ ہوں گے تو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے ہی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں مقدموں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، اگر دونوں کے دونوں جزئی ہوں گے تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے پاس قضیہ جزیہ ہوتا ہے وہ 3 حالات سے خالی نہیں ہوتا۔ 3 صورتوں میں سے قضیہ جزیہ کی کوئی نہ کوئی ایک حالت تو ضرور ہوگی۔ کون کون سی؟ یا تو دونوں کے دونوں سالبہ جزیہ ہوں گے، یا دونوں کے دونوں موجبہ جزیہ ہوں گے، یا البتہ ان میں سے ایک مقدمہ جو ہے موجبہ جزیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزیہ ہوگا۔ مطلب اس کو برعکس کر لیں، بہرحال دونوں میں سے ایک موجبہ جزیہ اور دوسرا سالبہ جزیہ ہوگا۔ مطلب قیاس اس صورت میں منتج ہوگی جب دونوں حدود کے درمیان رابطہ قائم کر دے، لیکن اگر دونوں ہی جزئی ہوں گے تو فرماتے ہیں یہ ربط قائم نہیں ہوگا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، چاہے دونوں کے دونوں سالبہ جزیہ ہوں یا دونوں کے دونوں موجبہ جزیہ ہوں یا دونوں میں سے ایک موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ، مطلب جزیہ کی تینوں صورتوں کو بے شک آپ لے لیں، جہاں پر بھی دونوں کے درمیان جزئیت کا تعلق ہوگا فرماتے ہیں وہاں پہ جزئیت میں ربط قائم نہیں ہو پائے گا۔ دلیل فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ قضیہ جزئیہ صرف فی الجملہ موضوع اور محمول کے درمیان تلاقی کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ موضوع کے بعض افراد محمول کے بعض افراد پہ یا محمول کے بعض افراد موضوع کے بعض افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں۔ مطلب پس جب دونوں جزئیہ ہوں گے تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ دوسرے مقدمے میں موجود افراد پہ بھی صادق آ رہا ہے یا ان کے علاوہ پہ، یعنی صغرا کے اندر اگر موضوع کے افراد محمول پہ صادق آ رہے ہیں اتنا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جو صغرا میں صادق آ رہے ہیں آیا وہی والے افراد کبرا کے اندر بھی اس کے اوپر صادق آ رہے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس بات کا ہمیں یہاں پہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ پس گویا کہ ہمارے پاس 2 طرح کے احتمالات موجود ہیں۔ کون کون سے؟ ممکن ہے کہ دوسرے مقدمے میں موجود افراد پہ بھی صادق آ رہا ہو، جس طرح کہ صغرا کے افراد کے اوپر صادق آ رہا ہے ویسے ہی کبرا کے افراد کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر افراد پہ بھی صادق آ رہا ہو۔ فرماتے ہیں چونکہ 2 طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں، اس صورت میں فرماتے ہیں جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ نتیجہ بھی احتمالی ہوگا۔ کیوں؟ 2 طرح کے احتمالات ہیں، جب 2 طرح کے احتمالات ہیں تو نتیجے میں بھی 2 طرح کے احتمالات موجود ہوں گے، در نتیجہ جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا وہ احتمالی ہوگا، یقینی نہیں ہوگا۔ پس تلاقی اور تباین دونوں کا احتمال پایا جائے گا۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی نتیجے میں اختلاف آ جائے فرماتے وہ نتیجہ وہاں پہ درست نہیں ہوگا، نتیجہ قطعی اور یقینی ہونا چاہیے۔ جب قطعی اور یقینی ہوگا تو اس کا مطلب ہماری قیاس درست ثابت ہو رہی ہے، نتیجہ آور ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تلاقی اور تباین کا احتمال ہوگا فرماتے نتیجے میں اختلاف آ جائے گا، ایک صورت میں نتیجہ اور ہے دوسری صورت میں نتیجہ اور ہے، فرماتے اس صورت میں پھر قیاس بھی منتج نہیں ہوگی۔ بس اس قسم کی جو قیاس ہوگی وہ حکیم ہوگی اور قابل نتیجہ نہیں ہوگی۔ مصنف اس کی 2 طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں موجبہ جزیہ ہیں، جبکہ دوسری مثال میں ایک مقدمہ موجبہ جزیہ ہے اور دوسرا مقدمہ سالبہ جزیہ ہے۔ غور کیجیے گا دونوں مثالوں پہ۔ پہلی مثال کیا ہے؟ بعض الانسان حیوان، یہ ہو جائے گا صغرا، اور کبرا کیا ہوگا؟ بعض الحیوان فرس، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ موجبہ جزیہ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ صغرا اور کبرا کو ملا ہے تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ بعض الانسان فرس، بعض انسان فرس۔ فرماتے ہیں نتیجہ کاذب ہے، یعنی ہم موجبہ جزیہ کا نتیجہ موجبہ جزیہ کی صورت میں نہیں لے سکتے۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں کبرا کو تبدیل کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان کیا ہے؟ ناطق ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو کبرا قرار دے دیں پھر بھی فرماتے ہیں ہم سالبہ کی صورت میں نتیجہ نہیں لے سکتے، تو کیا کہیں؟ بعض الانسان لیس بناطق ہیں۔ فرماتے ہیں نتیجہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہوگا، نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں، دونوں صورتوں میں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں بعض الحیوان انسان، یہ ہو جائے گا صغرا موجبہ جزیہ، اور کبرا کیا ہے؟ بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں، ہو جائے گا سالبہ جزیہ۔ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ ہم لیں بعض الانسان لیس بناطق، سالبہ کے صورت میں نتیجہ لینا درست نہیں ہے، قضیہ کاذبہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر ہم
کبرا میں لیسا بناطقین کی جگہ پہ لیسا بفرسن قرار دے دیں، فرماتے اس صورت میں اس کا نتیجہ ایجاب کی صورت میں لینا درست نہیں ہے کہ بعض الانسان فرسن، یعنی تمام صورتوں میں چاہے دونوں کے دونوں موجبہ جزیہ، ایک سالبہ جزیہ دوسرا موجبہ جزیہ ہو، تمام صورتوں میں نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں نتیجہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو جائے گا تیسرا قاعدہ۔ اور چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے چوتھا قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخذ سے مقدمہ کے تابع ہوگا۔ اخذ سے مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی دونوں مقدموں میں سے جس کا مرتبہ کم تر ہوگا قیاس کا نتیجہ اسی کے تابع ہوگا جس کا نتیجہ کم تر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو قضیہ کلی ہوتا ہے وہ جزئی سے بہتر ہوتا ہے، فرماتے کلی کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ جزئیہ کا ہوگا۔ اسی طرح اگر قضیہ موجبہ اور سالبہ ہے تو سالبہ کی اتباع کرے گا، موجبہ کی اتباع نہیں کرے گا۔ سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ قضاء کی اشرفیت یا اخصیت کا معیار کیا ہے؟ فرماتے جواب یہ ہے کہ ہماری بحث یہاں پہ جہت قضیہ کے حوالے سے نہیں ہے کہ جس میں ہم ضرورت کو، امکان کو یا دوام وغیرہ کو بیان کریں، بلکہ ہماری گفتگو کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم دیکھیں گے کیفیت کے اعتبار سے جس کا درجہ کم ہوگا نتیجہ اس کی اتباع کرے گا، کمیت کے اعتبار سے درجہ جس کا کم ہوگا نتیجہ اس کی اتباع کرے گا۔ پس اس لحاظ سے ایجاب سلب پر اشرفیت رکھتا ہے، اسی طرح جو کلیت ہے وہ جزئیت پر اشرفیت رکھتا ہے۔ پس اگر دونوں موجبہ کلیہ ہوئے تو ظاہر کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہوگا۔ اس لیے کیوں؟ موجبہ کلیہ کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، اس میں ایجاب بھی ہے اور اس میں کلیت بھی ہے، فرماتے اس میں اخصیت نہیں ہے۔ جب اخصیت ہے ہی نہیں تو فرماتے نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہوگا، یہاں پہ اخصیت کی اصلا ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، چونکہ سالبہ موجبہ کی نسبت اخص ہے تو نتیجہ بھی وہاں پہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک جزئی ہو اور دوسرا کلی ہو تو نتیجہ جزئی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئی اخصیت رکھتا ہے اور کلی اس کے اوپر اشرفیت رکھتا ہے، تو پاس نتیجہ جزئی ہوگا، کلی نہیں ہوگا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان، یہ جگہ صغرا لا شیء من الحیوان بجامد۔ اب یہاں پہ غور کریں، ہمارا جو صغرا یہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، اور جو ہمارا کبرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سالبہ کلیہ ہے۔ فرماتے ہیں موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو سالبہ ہے وہ کلیہ کی نسبت کیا اخصیت رکھتا ہے، تو پاس جو نتیجہ ہوگا نتیجہ بھی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا کہ لا شیء من الانسان بجامد، نتیجہ بھی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سلب ہے وہ ایجاب کی نسبت اخص ہوتا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الثالث کلیۃ احد المقدمتین، دو طرح کے قواعد ہم نے بیان کر دیے، اب بیان کر رہے ہیں تیسرے قاعدے کو۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ کہ دونوں مقدموں میں سے ایک کا کلی ہونا ضروری ہے۔ فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین، فرماتے ہیں اگر دونوں مقدمے جزئی ہوں گے تو اس صورت میں نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ وجہ لأن الوسط فیہما لا یساعدنا ایضا علی ایجاد الصلۃ بین الاصغر والاکبر، اس لیے کہ جو حد وسط ہوتی ہے وہ اصغر اور اکبر کے درمیان صلہ اور ربط قائم کرنے میں ہماری مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ وجہ لأن الجزئیۃ لا تدل علی اکثر من طلاق طرفیہا فی الجملہ، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جزئیت اس بات پہ دلالت کر سکتی ہے کہ جو طرفین ہیں وہ فی الجملہ ایک دوسرے کے اوپر صادق آ رہی ہیں، بالجملہ صادق نہیں، تمام کے تمام افراد صادق نہیں آ رہے بلکہ بعض افراد صادق آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا یعلم فی الجزئیتین، فرماتے ہیں پاس ہمیں یہاں پہ صورتحال معلوم نہیں، جس طرح ہم نے سالبہ میں کہا تھا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی صورتحال معلوم نہیں ہوگی کہ جو دو جزئیہ ہیں ان البعض من الوسط الذی یطلق به مع الاصغر، کہ حد اصغر میں جو حد وسط کے افراد وہ اصغر کے ساتھ صادق آ رہے ہیں، بعض مثال کے طور پہ 50 افراد میں سے 10 افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں۔ فرماتے جو حد وسط کے افراد اصغر کے افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم حاصل نہیں ہوگا کہ ہوا نفس البعض الذی یطلق به مع الاکبر، کہ آیا یہ وہی والے افراد ہیں کہ حد وسط خود اکبر میں جس کے ساتھ صادق آ رہا ہے، ام غیر یا اس کے علاوہ دیگر افراد کے اوپر صادق آ رہا ہے۔ آسان بات میں کیا کہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ جو 10 افراد حد وسط کے ہیں وہ اصغر کے اوپر تو صادق آ رہے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ جو 10 افراد اصغر کے اوپر صادق آ رہے ہیں، آیا وسط کے یہی والے 10 افراد اکبر کے اوپر بھی صادق آ رہے ہیں یا ان 10 کے علاوہ دوسرے 10 افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں؟ فرماتے اس بارے میں ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا، ہمیں قطعی طور پہ معلوم نہیں ہوتا، یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ احتمال ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اوپر صادق آ رہے ہوں، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے پر صادق آ رہے ہوں، وکلاہما جائز، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ ومعنى ذلك، فرماتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، انا لا نعرف حال الطرفین الاصغر والاکبر متلاقیان ام متباین، چونکہ حد وسط تو باہر نکل جانا، حد وسط جب رابطہ قائم کر دینا تو ہمیں اتنا نہیں پتہ چلے گا کہ جو اصغر کے افراد ہیں وہ اکبر کے اوپر صادق آ رہے ہیں یا اس کے ساتھ تباین رکھتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے فلا ينتج الايجاب ولا السلب، نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کما نقول، مثلا جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں، اولا پہلی مثال
بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان فرس، بعض انسان حیوان ہے اور بعض حیوان فرس ہے۔ فرماتے دونوں کیا، دونوں موجبہ جزئیہ کی مثال، فإنه لا ينتج الإيجاب، فرماتے ایجاب کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور کیا کہیں بعض الانسان فرس، فرماتے یہ نتیجہ یہاں پہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں وَإِذَا أَبْدَلْنَا بِالْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ، اگر ہم دوسرے مقدمہ کو تبدیل کر دیں اس کے جب کیا کہیں بعض الحیوان ناطقن، بعض حیوان ناطق ہیں، فرماتے جب یہ صورتحال ہے فإنه لا ينتج السلب، فرماتے اس صورت میں سلب کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور کیا کہیں بعض الانسان لیس بناطق، فرماتے سالبہ کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہوگا، جس طرح ایجاب کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہے، یہاں پر سلب کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہوگا، جو کہ پہلی مثال۔ ثانیاً دوسری مثال کیا ہے بعض الانسان حیوان، بعض انسان حیوان ہے، و بعض الحیوان لیس بناطق، اور بعض حیوان ناطق نہیں ہے، فرماتے فإنه لا ينتج السلب، فرماتے اس کا بھی سالبہ کی صورت میں نتیجہ لینا درست نہیں ہے، کیا کہیں بعض الانسان لیس بناطق، فرماتے یہ نتیجہ یہاں پہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کیا کریں، ہم کبرا کو تبدیل کر دیں، وَإِذَا أَبْدَلْنَا بِالْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلًا، اگر ہم مقدمہ ثانی کو اپنے اس قول سے بدل دیں بعض الحیوان لیس بناطق کی جگہ پر کیا کہیں بعض الحیوان لیس بفرس کہہ دیں، فإنه لا ينتج الإيجاب، مطلب ایجاب کی صورت میں نتیجہ باطل ہوگا، نتیجہ درست نہیں ہوگا، اور کیا کہ بعض الانسان فرسن، فرماتے ہیں یہ نتیجہ بھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ پس چاہے دونوں کے دونوں موجبہ جزئیہ جیسا کہ پہلی مثال میں تھا، یا پہلا مقدمہ موجبہ جزئیہ دوسرا سالبہ جزئیہ ہو، تمام صورتوں میں نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں نتیجہ لیا جا سکتا ہے۔ وَهَكَذَا يَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ جُزْئِيَّتَيْنِ مَهْمَا كَانَ موضع الوسط فی المقدمتین موضوعا او محمولا او مختلف۔ بعد آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ کی تفصیل آئے گی اشکال اربع کی۔ فرماتے یہ جو ہم نے مثالیں دی ہم نے شکل اول کے اعتبار سے دی، فرماتے اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے شکل اول ہو، شکل ثانی ہو، شکل ثالث ہو، شکل رابع ہو، فرماتے تمام کی تمام صورتوں میں حکم رابع۔ کیوں؟ اس لیے کہ قواعد عامہ کو بیان کرے، ایسے قواعد ہیں جو نہ صرف قضیہ حملیہ بلکہ قضیہ شرطیہ کی صورتوں پر بھی صادق آتے ہیں۔ فرماتے یہ صورتحال تمام صورتیں میں آئے گی، چاہے آپ حد وسط کو دونوں میں موضوع قرار دے دے جیسا کہ انشاءاللہ آگے شکل ثالث میں ہوتا ہے، یا دونوں میں محمول قرار دے دے جیسا کہ شکل ثانی میں ہوتا ہے، او مختلفہ یا پہلی کا برعکس کر دے، یعنی کیا کر دیں حد وسط کو پہلے میں موضوع اور دوسرے میں محمول قرار دے دے۔ فرماتے اس میں فرق نہیں پڑتا، حد وسط کی جگہ تبدیل کرنے سے یہ والا قاعدہ یہاں پہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا تیسرا قاعدہ۔ الرابع اور چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ النتیجہ تو تتبع اخص المقدمتین، نتیجہ ہمیشہ اخص مقدمہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی اذا کانت احدى المقدمتین صالبۃ کانت النتیجہ تو صالبہ، اگر دونوں مقدموں میں سے ایک جو ہے وہ صالبہ ہوگا تو نتیجہ صالبہ ہوگا۔ کیوں؟ لأن السلب اخص من الایجاب، اس لیے کہ سلب جو ہوتا ہے وہ ایجاب سے کمتر ہوتا ہے، ایجاب سے پستر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے یہ ہوگی پہلی صورت۔ دوسری صورت وَإِذَا كَانَتْ جُزْئِيَّةً كَانَتِ النَّتِيجَةُ تو جزئیہ، اگر دونوں مقدموں میں سے ایک جزئی ہوگا تو نتیجہ بھی جزئی ہوگا۔ وجہ لأن الجزئیۃ اخص من الکلیہ، اس لیے کہ جو جزئی ہوتا ہے وہ کلی سے اخص ہوتا ہے۔ وہذا شرط واضح، مطلب اس میں مزید کو بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ آسان سی بات ہے، کلی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جزئی کا کم ہوتا ہے، ایجاب کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، سلب کا مرتبہ کم ہوتا ہے، تو پس اگر سالبہ ہوگا تو سلب نتیجہ آئے گا، اگر جزئی ہوگا تو نتیجہ بھی جزئی آئے گا۔ لأن النتیجۃ متفرعۃ عن المقدمتین معا، اس لیے کہ نتیجہ جب یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں مقدموں کو آپس میں ملانے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے حد وسط کو ہٹا دیتے ہیں اور دونوں کو یکجان کر کے نتیجہ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب فرماتے دونوں مقدموں سے ملایا جائے نتیجہ فلا يمكن ان تزيد عليهما فتكون اقوى منها، فرماتے نتیجہ ان سے بڑھ کے نہیں ہوگا، ان سے اضافی نہیں ہوگا تاکہ نتیجہ مقدموں سے زیادہ اقوی ہو جائے، بلکہ نتیجہ ہمیشہ پستر ہی ہوگا۔ یعنی ہم دونوں کے معیار کو دیکھیں گے، چونکہ اس میں سالبہ ہے، اگر ہم سالبہ کی بجائے وہاں پہ موجبہ میں نتیجہ دے دیں فرماتے نہ یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نتیجہ ہوگا وہ دونوں مقدموں سے اقوی ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قیاس اقترانی کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں مقدموں میں سے ایک کلی ہونا چاہیے۔ دوسرا قاعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک موجبہ ہونا چاہیے، ویسے ہی تیسرا قاعدہ کہ دونوں میں سے ایک کلی ہونا چاہیے۔ پس اگر دونوں مقدمے جزئی ہوں گے تو قیاس منتج نہیں ہوگی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک مقدمے میں جن افراد کو مراد لیا جا رہا ہو دوسرے میں بھی اسی کو مراد لیا جا رہا ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ دوسرے میں اس کو مراد نہ لیا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کا علم حاصل نہیں ہوتا کہ خارج میں آیا ایک دوسرے پہ صادق آ رہے ہیں یا ایک دوسرے سے تباین رکھتے، اس بات کا ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ پس جب دو طرح کے احتمال ہیں تو نتیجہ بھی احتمالی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا، اور جہاں پہ نتیجہ احتمالی ہو نتیجے میں اختلاف آ جائے مطلب وہ قیاس بھی نتیجہ آور نہیں ہوا کرتی ہے۔ تیسرا قاعدہ اور قیاس اقترانی کا چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخص مقدمہ کے تابع
میں ہوتا ہے۔ پس اگر ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ ہوگا، موجبہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزئیہ ہو تو نتیجہ جزئیہ ہوگا، کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جزئیت ہے وہ کلیت کی نسبت اخص ہے اور جو سلب ہے وہ ایجاب کی نسبت زیادہ اخص ہے، پس نتیجہ سالبہ اور جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔